تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈینس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ بولو نا, کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے. کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ پی شروع کر دیتے ہوئے, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض ہم میری ویڈیو اور دوڑ دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں. ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا ذرا آئے لائن پہ آ جائے سارے. شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جا, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی
لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے؟ انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے. لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور ان پھڈوں میں سروائیو کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہی بات ہے. پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھی, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹے, ایک بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بھائی یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکستی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم, کوئی فوج ایسی نہیں ہے, فتوحات ہی ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے. مشورے میں مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی, ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے میں کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے تو اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں, یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے, بولو نا, پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں, بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے حضرت معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ سلو کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو پرسوں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ملک کی بقا بہت ضروری ہے اور ہر ملک اپنی فوج سے محبت کرتا ہے. تو فوج میں درجنوں خامیوں کے باوجود بھی ہمیں بہرحال سپورٹ کرنا ہے. یہ میرا بیان ہوا تھا, کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے فیس بک پہ گئے ہیں, اور جو خاندانی قسم کی بھرمار ہوئی ہے میرے خلاف,
جو ماشاءاللہ خاندانی گالیاں دی گئی ہیں، اس سے پہلے تاریخ میں اتنی وزنی گالیاں مجھے کبھی بھی نہیں ملی. فوجیوں کے بوٹ پالش کرتا ہے، ایجنسی کا پٹھو ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے، نیوی میں دورے کا اثر نظر آ رہا ہے. اور ایک پتہ نہیں دو صحافی زید حامد اور امیر حمزہ کوئی ہے، ان دونوں نے بوٹ پالش میں ریکارڈ توڑا تھا. یہ ان سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا. بالکل ہی اخلاق سے گری ہوئی زبان. اور دو چار لوگ تو ہر بیان میں ایسے کمنٹس کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین تھے اور آج سے آپ کا بیان سننا ہم نے چھوڑ دیا. تو میں حیران اس پر ہوں. میرا پہلی بات تو یہ شارٹ کلپ نہیں سنیں، پورا بیان سنیں. شارٹ کلپ میں بات ادھوری آتی ہے. پورا بیان تسلی سے سنیں. اس میں کون سی بات ایسی ہے جو میں نے غلط کی ہے، اس غلط بات کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ والی بات غلط ہے. ادھر ادھر فالتو باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک خلفشار کا شکار ہے. آپ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، اصل ٹاپک یہ شروع ہوا تھا، تو وہی حشر ہوگا جو لیبیا کا ہوا، جو شام کا ہوا. اور بہت سارے اسلامی ممالک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب اسی طرف جا رہا ہے. تو حکمران جیسے مرضی ہوں، آپ کی فوج جیسی مرضی ہو، آپ کو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس میں کہاں میں نے فوج کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے. میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ان میں جہاں خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، جس پہ جامعہ حفصہ کا تذکرہ گریبی میں آ گیا، جو اصل موضوع نہیں تھا. کہ یہی واقعہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا. وہ لوگ چھوڑ دیتے کیا اس طریقے سے. دوسری بات میں نے اس میں یہ بات بھی کہی کہ جامعہ حفصہ کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا غلط ہوا تھا، میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی. لیکن جامعہ حفصہ میں جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا کردار تھا وہ بھی درست نہیں تھا. اس پہ آپ اگر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے خون سے غداری اور پتہ نہیں کیا کیا، کہہ رہے وہ غلط تھے، تو انہوں نے تو شریعت کا مطالبہ کیا تھا. شریعت کا مطالبہ غلط نہیں، ان کا طریقہ یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ملک کے علماء جن کے میں نام لوں گا خام خواہ میں ان کی شخصیتوں کو بھی لوگ گالیاں نہ دینا شروع کر دیں. ملک کے بڑے بڑے علماء جن کو آپ بھی علماء مانتے ہو، آپ بھی ان کا احترام کرتے ہو، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. لیکن جو ہوا سو ہوا. یہ ٹاپک نہیں تھا، یہ تو اس حصے کو کاٹ کے کلپ بنا کے چڑھا دیا جیسے گویا اصل موضوع میرا یہ تھا. اور جو پورا بیان ہے وہ بیان، وہ حصہ اس میں نہیں آیا. تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے، اس میں کون سے شہداء کے خون سے غداری ہو گئی. میں ان شہداء کو شہید بھی سمجھتا ہوں. بعض نے کہا ان کے تو خون میں سے خوشبو آ رہی تھی. بھائی جس کی نیت اچھی تھی، نیتوں پر مدار ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی ہے جو کہ غلط تھی، مگر ہم ان کی نیت پہ شبہ بولو بھائی نہیں کرتے. ان کے شہداء کو بھی شہداء مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے، اور ان شہداء کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے. گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر کسی کو صحیح کہنا یا غلط کہنا الگ چیز ہے، اور کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دینا الگ چیز ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو مجھے یہ بھی الزام لگائے گئے ہیں کہ یہ نیوی میں گھوم کر آیا ہے نا، تو اب اس کے اثرات ہیں کہ نیوی کے گن گانا شروع کر دیے. نیوی میں جو میں گھوم کر آیا اپنے خرچے پہ نہیں گیا تھا. میں نیوی والوں نے بڑے بڑے مدارس سے خود رابطہ کیا کہ آپ خود اپنی طرف سے علماء کو سلیکٹ کر کے ہمارے پاس بھیجیں. میرا کوئی ذاتی فوج سے سلام دعا نہیں ہے. رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، وہ تو آپ کے بھی ہوں گے، آپ کسی ہر ایک کے ہو سکتے ہیں.
تو نیوی، پاکستان نیوی نے خود سے یہ سلیکشن کی تھی بڑے بڑے مدارس سے کہ ہر مکتبہ فکر، تاکہ کسی ایک کی چھاپ نہ لگے، اگر کسی ایک مکتبے کو بلاتے، جیسے میں چلا جاتا اگر، تو باقی تمام مکاتب فکر الزام لگاتے کہ اس مسلک کے پاک فوج سے تعلقات ہیں اور یہ لوگ پاک فوج کے بوٹ پالش کرنے کے لیے گئے تھے. اس لیے علماء ہی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جب علماء کو بلانا چاہتے ہیں تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو، یہ خود آئے تھے وہ بلانے کے لیے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور علماء میں فاصلے ختم ہوں. اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ ان فاصلے کم ہونے سے جہاں فوج شاید کچھ اپنے فائدے اٹھائے تو علماء بھی تو اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو؟ کیوں ملک میں دشمنی کی فضا پیدا کر رہے ہو؟ اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا لڑکے تمہیں؟ تو پھر مختلف مدارس سے رابطہ کیا تو ان میں میرا بھی نام آیا کہ اس کو بھیج دو. میری چونکہ کمبختی آئی ہوئی تھی اس لیے میرا نام آ کے مجھے وہاں پر، اور مجھے خود ذاتی شوق تھا تفریح کا اور دیکھنے کا کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہ تو شوق ہوتا ہے ہر آدمی کو. آپ کو موقع ملے گا آپ بھی جاؤ گے، اور نہیں جاؤ گے تو بیوقوف ہو گئے آپ. وہ ایشو بنایا گیا، اور دوسرا ایشو بنایا گیا واگا بارڈر کا. وہاں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پوز بنا رہا ہوں. مجھے بچپن سے واگا بارڈر دیکھنے کا شوق تھا، بچپن سے، اور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کیا پریڈ ہے، بچپن سے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، 23 مارچ کی پریڈ ہو یا کوئی بھی ہو. تو میں جب لاہور بیان کے لیے گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار تھوڑا واگا بارڈر کا چکر دلا دو. وہ میرے لیے کمبختی مصیبت میں لکھی ہوئی تھی کہ بوٹ پالش کرنے گیا تھا، پتہ نہیں کیا کرنے گیا تھا. تو میں نے وہاں کا، میں دیکھنا چاہتا ہوں پریڈ ہو رہی ہے، وہ جو ہوتے ہیں لمبے تڑنگے سے. تو میں جب وہاں گیا ہوں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں بہت سارے فوجی ایسے نکلیں گے جو مجھے پہلے سے جانتے تھے بیانات کے حوالے سے. انہوں نے میرا اکرام کیا، اڑے مفتی صاحب اڑے، وہی آپ کے تو کلپ ہم دیکھتے ہیں، اس طرح اڑے تڑے کر کے. پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے خود سیلفیاں بنائی ہیں، میں نے اللہ کی قسم ان کے ساتھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ خود انہوں نے کہ بھائی مولوی، اور بیچارے رنگ روٹ ہیں. کدھر کتنی بدگمانی، کتنی صبح سے رات سے میسیجز آ رہے ہیں، صبح سے فیس بک پہ بھی، اور میں آپ کا فین تھا اور آپ نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے غداروں کی مثالیں دے کے ریکارڈ توڑ دیے بوٹ پالش کرنے میں. کون سی بات ایسی میں نے کی ہے بھائی؟ نہ میں جامعہ حفصہ کے شہداء کے خونوں کی بے قدری کر رہا ہوں، لیکن میں نے اتنی بات ضرور کی ہے کہ جتنا دکھایا گیا ہے جامعہ حفصہ کے بارے میں ظلم، اتنا ظلم ہوا. میں یہ نہیں